بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة للساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجنس من الأولين والآخرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میر انیس کا مرثیہ کے کچھ بند جناب رسول کی شان میں پیش کر دیں. رن میں جب شیخ کی طرف سے حر دیدار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا، گل ہوا سید مظلوم کا غم خار آیا، جا نثار خلف حیدر کرار آیا، تتق نور سرے راہ نظر آتا ہے، جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے، مہر ذرہ ہے جہاں چہرہ روشن ایسا، چاند بھی جس سے کرے کسب زیادت ایسا، حرز ہو بازوئے داؤد کا جوشن ایسا، ہوش پریوں کے اڑے جاتے ہیں توسن ایسا، گلشن دہر میں لباد بہاری آئی، قاف بے گل ہے سلیمان کی سواری آئی، حر پکارا کہ بجا کہتے ہو بے شک لا ریب، دامن حضرت شبیر نے ڈھانپے میرے عیب، دولت دین سے نہ دامن میرا خالی ہے نہ جیب، بارک اللہ کی دیتا ہے صدا ہاتف غیب، فیض پا کر پے شمشیر زنی آیا ہوں، یہاں سے محتاج گیا وہاں سے غنی آیا ہوں، ایک سید کے مٹا دینے میں ہے کون سا نام، اس ہوا پر ہو کہ مٹ جائے چراغ اسلام، گر ہو دانا تو کہو بد ہے کہ ہے نیک یہ کام، خوش نما کب سے ہے وہ تز بھی نہ ہو جس میں امام، شکر احسان جناب احدی کرتے ہیں، ارے پیشوا سے کہیں پیرو بھی بدی کرتے ہیں، یہ سخن سن کے پکارا پسر سعد شریر، ہاں طرفدار شہدی پہ چلے نیزہ و تیر، لیے حربوں کو بڑھا فوج کا انبوہ کثیر، فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کھینچی شمشیر، حر کا منہ سرخ ہوا فوج ستم زرد ہوئی، شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی، رات تھرا گیا نعرے جو سنے زیغم کے، استخوان کانپ گئے زیر زمین رستم کے، تو بالا ہوئی لشکر کی صفیں جم جم کے، برق شمشیر سے ڈر ڈر کے فرس بھی چمکے، نوبت جنگ نہ آئی تھی کہ دل ٹوٹ گئے، ارے بیرقیں گر گئیں ہاتھوں سے نشان چھوٹ گئے، چھیڑ کر باغ فرس کو جو ذرا گرمایا، غیظ میں آن کے گھوڑا بغضب کف لایا، شیر سا فوج مخالف
پہ جھپٹ کر آیا، رون ڈالا اسے دم میں جسے سرکش پایا، اس کا قاتل تھا جو دشمن شہ عالی کا، تارے کاٹ ہر نال میں شمشیر حلالی کا تھا، حش برپا تک تیغے خرزی جاہ چلی، آگ برسا نکو بجلی سوئے جنگاہ چلی، کس کرشمے سے وہ لیلی ظفر راہ چلی، گر تھمی گاہ بڑی گاہ رکی گاہ چلی، زخم سینوں کے غریبوں کی طرح پھٹتے تھے، ارے چال کیا تھی کہ ہزاروں کے گلے کٹتے تھے، نہ تھمی سنگ سے وہ اور نہ رکی آہن سے، ہاتھ اڑا لے گئی پہنچو سے تو سر گردن سے، نہ اٹھی اس کی کڑی ضرب کسی جوشن سے، چل گئی بعد مخالف جدھر آئی سن سے، جوش طوفاں کا دکھا کر وہ خوش اسلوب گئی، ارے خون کے دریا میں ہر ایک کشتی تن ڈوب گئی، سلوات بنو شور تھا آگ ہے تلوار میں یا پانی ہے، جل بجھے کشتی تن خون میں طوفانی ہے، ضرب میں فرد ہے یا زور میں لاسانی ہے، کہتا طاہر یہ فقط قوت ایمانی ہے، زور تھا مجھ میں نہ ایسا نہ وغا کی طاقت، سب یہ سبت پیمبر کے دعا کی طاقت، کہہ کہ یہ فوج میں پھر تشنا جگر ڈوب گیا، قلزم و رتن و آفت میں گہر ڈوب گیا، لشکر شام کے بادل میں کمر ڈوب گیا، کشمکش تھی کہ عرق میں گلے تر ڈوب گیا، تھا کبھی شیر سا بپرا ہوا شمشیروں میں، کبھی نیزوں کی نیستا میں کبھی تیروں میں، نخل تھراتے تھے سب گونج رہا تھا جنگل، سر کی جاتی تھی زمین رن کی غضب تھی ہلچل، خون جاتی تھی سروں پر جو وہ شمشیر اجل، منہ کے بل گرتا تھا کوئی تو کوئی سر کے بل، الحرش برپا تھا سواروں پہ فرس لوٹتے ہیں، 2 پہ 4 1 پہ 2 5 پہ 10 لوٹتے ہیں، بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہے ہمت و جا، بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل بر شاہ، کہتے تھے ابن حسن واہ حور غازی واہ، شاہ ہر ضرب فرماتے تھے ماشاء اللہ، اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا، مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا، حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی، سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی، لاکھوں نے ادھر اور ادھر تنہائی، باغ گھوڑے کے پھرانا تک برچھی کھائی، آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی، ارے فرق پر غرض لگا دوش پہ شمشیر لگی، سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے، رکھ دیا شیر نے کلبوز پہ سر نہڑا کے، علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے گرو ارشاد تو مہماں کو سنبھالوں جا کے، خانہ زی سے عدم کا سفری گرتا ہے، ارے خاک پر گھوڑے سے اب حر جری گرتا ہے، شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہماں کی خبر، ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سب تر،
علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دل بر، حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر، کس سے اس وقت کہوں میں جو قلق مجھ پر ہے، ارے لاش میں ماں کی اٹھاؤں گا کہ حق مجھ پر ہے۔ عرض کی حضرت عباس نے جاتا ہے غلام، جوش رقت میں کہا شین نہیں، اے غلفام میری الفت میں ہوا قتل، حر نیک انجام دوست کیسے جو برے وقت میں ہم آئے ناکام، اس پہ جب سخت گھڑی ہوگی تو کام آئیں گے، ارے لاش کیا قبر میں مہمان کی ہم جائیں گے، اس کے لاشے پہ نہ ہم جائیں مروت سے دور، اس سے ہم شاد ہوئے وہ بھی تو کچھ ہم سے وہ بھی تو کچھ ہو مسرور، قصر خلد اس کو دکھائیں کہ ہوئے عفو قصور، سرخرو جاتا ہے دنیا سے وہ خالق کے حضور، ایسا ذی رتبہ کوئی خلق میں کم نکلے گا، ارے میرے مہماں کا میری گود میں دم نکلے گا۔ یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر، وہاں گرا خاک پہ گھوڑے سے ہرے با توقیر، دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر، پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں وقت اخیر، چمنے ہستیے مہماں کو اجڑتے دیکھا، ایڑیا خاک پہ زخمی کو رگڑتے دیکھا، گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے سرور، ہائے اے میرے مددگار و معین ہو یاور، گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر، گر پڑے گھوڑے سے اور نہ کی مجھ کو خبر، دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، رے کھول دے آنکھوں کو بھائی کہ حسین آیا ہے۔ واہ اے حر جری میں تیری ہمت کے فدا، اس کو کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں وفا، ہے یہ بے کس تیرا شرمندہ احسان بخدا، بس یہی بھائی بھی کرتے ہیں جو کچھ تو نے کیا، حق تعالی چمن خلد میں گھر دے بھائی، اس ریاضت کا خدا تجھ کو ثمر دے بھائی۔ حر کو چونکا کے حبیب ابن مظاہر نے کہا آپ بے تاب ہیں، اے حر جری ہوش میں آ، دیکھ دیدار جگر بندے جناب زہرا، کوچ درپیش ہے یہ وقت نہیں غفلت کا، دم رکا ہے تو اشارے سے وصیت کر لے، ارے نظم نور الہی کی زیارت کر لے۔ نیموا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا، عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، ارے عرش سے فرش تلک نور نظر آتا ہے۔ قبلہ رو کیجئے لاشا میرا اے قبلہ دی، پڑھیے یاسین کی اب ہے یہ دم باز پسین، کوچ درپیش ہے اے بادشاہ عرش نشین، لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جان ہنسی، بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، ارے کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے۔ کہہ کے یہ گود میں شبیر کی لی انگڑائی،
آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ زردی چھائی، شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی، چل بسے حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی، طائر روح نے پرواز کی طوبا کی طرف، ارے پتلیاں رہ گئی پھر کر شہ والا کی طرف، پتلیاں رہ گئی پھر کر شہ والا کی طرف۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الأمی مکی المدنی القرشی الابطحی سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم من ليلتنا هذه إلى يوم الدين آمين رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ صلوات علی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ پیغمبر اکرم نے اپنے وقت آخر کیا اس امت کا خیال نہیں کیا؟ کیا اپنے بعد اس دین کو بچانے کی ذمہ داری کسی ذمہ دار کاندھوں کے سپرد نہیں فرمائی؟ کیا پیغمبر اختلافات کے درمیان اپنی اس امت کو چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا وہ مسلمان کہ بقول انہی کے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا، تو اگر پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا تو مسلمانوں کو پیغمبر کے کفن و دفن میں جانا ضروری تھا، انہیں جانا چاہیے تھا، یا بیٹھ کے حکومت کی کمان انہیں سنبھالنی چاہیے تھی؟ یہ کچھ سوالات ہیں کہ جو انسان کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہونا۔ بقول آپ کے کہ اگر پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ نہیں بنایا تھا، تو پیغمبر نے اگر نہیں بنایا تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ خلیفہ کا انتخاب کرتے؟ یہ تو سنت پیغمبر تھی خلیفہ نہ بنانا، تو آپ نے کیوں خلاف سنت پیغمبر عمل کیا؟ خلاف سنت پیغمبر عمل بھی کرتے ہیں، سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ عقل میں آنے والی چیز ہے، یہ سامنے والی چیز ہے کہ اس کا منطق یا لاجک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ سنت پیغمبر تھی
کہ پیغمبر بغیر کسی کو خلیفہ بنائے اپنے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سارے خلفاء کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ جب جانے لگو تو خلیفہ نہ بناؤ. لیکن ہم نے تو تاریخ میں جب بھی ورق الٹا تو یہی دیکھا کہ فلاں نے فلاں کو بنایا، فلاں نے فلاں کو بنایا، فلاں نے فلاں کو بنایا. تو اگر ان لوگوں نے خلیفہ بنایا تو سنت پیغمبر کا احیا ہوا، سنت پیغمبر کو زندہ کر رہے تھے یا سنت پیغمبر کو مار رہے تھے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن جب ہم روایات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور روایات کو دیکھتے ہیں تو یہی ملتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف مقامات کے اوپر بیان فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر بھاری بھرکم وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ بھاری بھرکم وہ وزنی چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے. وہ میری عطرت کون ہے؟ اہل بیتی، وہ اہل بیت نبوت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر میرے بعد ان دونوں سے متمسک رہو گے، اٹیچ رہو گے، گمراہ نہیں ہوگی. یعنی پیغمبر گمراہی کی ضمانت لے رہے ہیں. اگر گمراہی سے بچنا ہے تو دامن قرآن و اہل بیت تھامو. کئی پیغمبر نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور صحابیت کا دامن پکڑو. تو پیغمبر نے جب صحابیت کا نام نہیں لیا تو یہ بیچ میں صحابہ کہاں سے آ گئے؟ کیوں مسلمان یہ کہنے لگے کہ اصحابی کالنجوم؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے. یہ کوئی امام جماعت نہیں ہے کسی مسجد کا کہ کھڑا ہو گیا اللہ اکبر پیچھے صف لگ گئی. یہ قوم و ملت کی ہدایت کا منصب ہے. یہاں ایک دن یا ایک ٹائم کی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کل شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے. جو خود 40-50 سال میں مسلمان ہوئے ہوں وہ دوسروں کو کیا مسلمان کریں گے؟ جو خود اپنی ہدایت کی گارنٹی نہ لے سکیں وہ دوسروں کی ہدایت کیا کریں گے؟ جو خود ہی محتاج ہوں. آپ جائیے کسی فقیر کے اوپر جو سگنل پہ کھڑے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں فقیر، کسی کے سامنے جائیے کہیے اللہ کے نام پر ہمیں دے دو، وہ کہے گا ہم خود بھکاری ہیں ہمیں دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذاتاً بھکاری اور فقیر ہوتا ہے وہ دوسروں کو کچھ نہیں دیا کرتا. جو خود محتاج ہدایت ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. ہدایت وہ دیتا ہے کہ جو اس وقت بھی مومن رہا ہو، اس وقت بھی صاحب منصب رہا ہو جب آدم اور وہ گل کے درمیان تھے، جن کی ولایت قبول کر کے آدم بنے ہیں، نو بنے ہیں، موسیٰ بنے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. پیغمبر نے کس کو چھوڑا اپنے بعد؟ قرآن اور اہل بیت کو. یہ دو چیزیں انسان کی ہدایت کریں گی. یا رسول اللہ اپنے بعد دو چیزوں کو تو چھوڑ دیا، ایک قرآن ہے، دوسرے عطرت ہے آپ کی. قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر نہ ہو. تو نے اہل بیت کو بنا دیا، پتہ نہیں ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. مسلمان کہے گا نہیں ان کے پاس علم ہے. اگر ان کے پاس علم ہے تو عالم کو چھوڑ کر جاہل کے پاس کیوں گئے آپ؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. اگر عالم آل محمد ہیں تو آل محمد سے تمسک اختیار کرو، جاہلوں کو کیوں خلافت عطا کر دی؟ اگر حلال مشکلات اہل بیت ہیں تو انہیں چھوڑ کر دوسری ڈالیوں کے اوپر کیوں جھولا ڈال لیا؟ اگر مصیبت کے وقت میں کام آنے والے آل محمد ہیں تو غیروں کے پاس کیوں چلے گئے جو خود مشکلات میں پریشان رہتے ہیں؟ اگر فقیہ آل محمد ہیں تو غیروں کے پاس کیوں چلے گئے جو خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مسائل گھر میں بیٹھنے والی عورتیں جانتی ہیں؟ دیکھیں پروردگار عالم نے
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل الگ کر دیا ہے. صرف بات یہ ہے کہ منطق اور لاجک کے ساتھ چیزوں کو دیکھو، تعصب کی اینک اتار دو، انصاف کی نظر سے ہر چیز کو دیکھو. اگر انسان انصاف کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتا ہے تو یقیناً وہ ہدایت پاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. انسان کا اصل مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ ہدایت پانا، نجات پانا، سعادت پانا. یہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے برابر قرآن قرار دیا، عدیل قرآن قرار دیا ہے. یعنی جہاں قرآن کے اوپر سوال اٹھیں گے آل محمد جواب دیں گے، جہاں آل محمد پر سوال اٹھیں گے وہاں قرآن پڑھ کر ان کی مدد کرے گا. ان کے درمیان جدائی نہیں آئے گی. اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر نہ ہو، تو وہی قرآن بڑھ کے کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، امام مبین کے اندر ہم نے ہر چیز کو جمع کر دیا ہے. اب کہیں گے کہ کون ایسا امام مبین ہے کہ خدا نے جس کے اندر سب کچھ جمع کر دیا ہے؟ تاریخ میں ایک ہی ذات ایسی ملی کہ جس نے منبر سے کہا سلونی قبل ان تفتدونی، اس سے پہلے کہ مجھے کھودو جو پوچھنا ہو ہم سے پوچھ لو. کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت عظیم الشان شخصیت ہے. ہم نے پہچانا نہیں ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہم صرف اس عنوان سے جانتے ہیں کہ پیغمبر کے چچا زاد بھائی تھے. پہلے امام کون؟ امیر المومنین والسلام. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ خلیفۃ اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ امیر المومنین کی حکومت و اقتدار کیا ہیں؟ کن کن چیزوں کے اوپر ولایت علی ہے؟ ہم نے نہیں پہچانا. دیکھیں آپ روایات دیکھیے، کتابیں دیکھیے، ان کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے. ایک دوسری چیز آپ کے سامنے کہ کبھی علم انسان کی ہدایت نہیں کرتا. کبھی بھی علم انسان کی ہدایت نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کی ہدایت جو چیز کرتی ہے اسے کہتے ہیں معرفت. مگر شیطان سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اب خود بتائیے، خود سوچئے. شیطان نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب آدم نہیں تھے، اس وقت عبادت کی ہے جب کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا انسانوں میں. وہ دور دیکھا ہے. 1,24,000 پیغمبروں کو، نبیوں کو، انبیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کا زمانہ در کیا ہے، ان کی باتوں کو سنا ہے. ائمہ معصومین علیہم السلام کو دیکھا ہے. غیبت کے دور سے لے کر آج تک ساری عالم انسانیت کا مشاہدہ کر رہا ہے. ہمارے ہاں 4 کتاب اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو تصور ہی کرتا ہے ہم سے بڑا ملا زمانے میں کوئی نہیں ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لاکھ پڑھا لکھا آدمی ہو، کمال پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے، کمال اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے. شیطان کے پاس سب کچھ تھا مگر آدم کی معرفت نہیں تھی، خلافت الہیہ کی معرفت نہیں تھی، اسی لیے گمراہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم انسان کی ہدایت نہیں کرتا، علم صرف انسان کو راستہ دکھاتا ہے. رات اندھیری ہو، اندھیری رات میں آپ ٹارچ جلائیے اور چلے جائیے، ٹارچ کیا کرے گی؟ آپ سے صرف یہ بتائے گی کہ کہاں پر پانی پڑا ہوا ہے، کہاں پر گڑھا ہے، کدھر مڑنا ہے، کدھر جانا ہے، یہی تو بتائے گی. آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچے گی نہیں. علم کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ماننا نہ ماننا یا منوانا یا نہ منوانا اس کا کام نہیں ہے. دنیا میں جتنے عالم ہیں، تو جو فرمائیے گا، دنیا میں جتنے عالم بھی ہیں
وہ صرف آپ کو صحیح یا غلط بتا سکتے ہیں، آپ کو جنت نہیں پہنچائیں گے، آپ کے مقصد تک آپ کو نہیں پہنچائیں گے، لیکن صرف ایک در ہے جسے در آل محمد کہا جاتا ہے کہ جو کشتی نجات ہے، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا عالم بھی بنے گا، ہدایت بھی پائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ابھی آپ سن رہے تھے جناب حر کا مرثیہ، کس نے ہدایت دی؟ جانتے تو سب تھے، جو لشکر یزید میں تھے وہ بھی تو جانتے تھے نا کہ یہ حسین ہے، سبھی کو معلوم تھا کہ یہ پیغمبر کے نواسے ہیں، سبھی یہ جانتے تھے کہ یہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، سب جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننا کمال نہیں ہے، جان کے مان لینا کمال ہے۔ ایک بات اور بتائیں، جان کر مان لینا بھی کمال نہیں ہے، بلکہ جان کر مان کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا کمال ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کو، اپنی موت کو، اپنے حیات کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو ان کے حوالے کر دیا، وہی خوش بخت و سعید بن گیا، سعادت اس کے قدم چومتی ہے۔ کہ دنیا میں جب تک مومن پیدا ہوتا رہے گا، جب بھی حر کا نام لے گا ضرور کہے گا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ کیا حر نے ہزاروں سال عبادت کی ہے؟ کیا حر نے کروڑوں سجدے کیے ہیں؟ بندگی خدا میں ساری زندگی گزار دی ہے؟ نہیں، بلکہ حجت خدا کی محبت میں ایک لمحہ اللہ کے حوالے اپنے وجود کو کر دینا، یہی انسان کی نجات و سعادت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک لمحہ کافی ہے۔ جس طرح انسان کی سعادت کے لیے ایک لمحہ کافی ہے، اسی طرح انسان کی گمراہی کے لیے بھی ایک لمحہ کافی ہے۔ برابر کی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملتی ہیں۔ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور آپ کو کھینچ کے مسجد کی طرف لے جایا گیا، اس وقت جناب فاطمہ کے گھر میں زبیر موجود تھا، جو خاص دوستوں میں سے تھا امیر المومنین کے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب علی کی دشمنی میں قتل کیا گیا۔ اب دیکھیں، روایات بہت عجیب و غریب پائی جاتی ہیں کہ زبیر اگر کچھ دن اور امیر المومنین کی صف میں رہتا تو جیسے جناب سلمان کے لیے سلمان منا اہل البیت، زبیر کے لیے بھی یہ حدیث صادر ہونے والی تھی، زبیر منا اہل البیت۔ لیکن آل محمد سے انحراف انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جیسے قرآن کے اندر سارا خزانہ اور سارا علم پروردگار عالم نے جمع کر دیا ہے، سینہ آل محمد کے اندر بھی پروردگار عالم نے تمام علوم کو جمع کر دیا ہے۔ جو کچھ بھی قرآن مجید کے اندر ہے وہی سب کچھ آل محمد کے یہاں پایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن ہر عیب سے پاک و منزہ و معصوم ہے، اہل بیت بھی ہر عیب سے منزہ و معصوم ہیں، اس لیے کہ یہ برابر ہیں، عدیل قرآن ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک عطرت ہے۔ تو اگر عطرت کہیں اور گئی، قرآن کہیں اور گیا، قرآن نے کچھ کہا، عطرت نے کچھ کیا، تب کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا مجھے جتنا اپنے اوپر اعتماد ہے اتنا ہی مجھے اپنی عطرت کے اوپر اعتماد ہے۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ نہ فکری اعتبار سے، نہ سماجی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اب دیکھیے
کہ پیغمبر نے اپنی امت کے کتنا خیال رکھا کہ اپنے بعد اعلان کر دیا کہ ہم تو جا رہے ہیں مگر تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان سے متمسک رہنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ یہ جملہ بیان فرمایا اہل سنت کی روایات کے مطابق کہ میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے لیے، اللہ کا واسطہ تمہیں میرے اہل بیت کا میرے بات خیال کرنا۔ کیا ہوا؟ خیال رکھا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو اسیر کیا گیا، کسی کو بے وطن کیا گیا، کسی کو مارا گیا۔ دیکھیے یہ اطرت پیغمبر ہے، پیغمبر نے کتنی تاکید کی، اور یہی امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہماری محبت کو واجب قرار دیا، واجب محبت ہونے کے باوجود بھی ہم پر اتنا ظلم کیا گیا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوا۔ اگر پیغمبر یہ کہہ کے جاتے کہ میرے اہل بیت کے حق میں ظلم کرنا، تب بھی اتنا ظلم نہ کیا جاتا جتنا محبت واجب ہونے کے بعد ہم پر ظلم کیا گیا۔ آپ خود سوچئے اہل بیت علیہ السلام کون ہیں؟ اچھا وجہ کیا تھی، کیوں ظلم کیا گیا؟ حسد۔ قرآن مجید نے ذکر کیا، انشاءاللہ کسی دن بیان کریں گے کہ اہل بیت سے اصل بغض و عناد کی وجہ کیا تھی، کس لیے یہ لوگ مسلمان کیوں ہوئے تھے، کیا چاہتے تھے؟ جو فاطمہ جسے پیغمبر کہتے ہیں بضعۃ منی، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میرا نہیں، میں باپ کا نہیں، میں محمد کا ٹکڑا نہیں ہے، وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہیں، تو فاطمہ محمد کا ٹکڑا نہیں ہے، رسالت کا جز ہیں۔ وہ فاطمہ سبت علیہ مصائب کا مرثیہ پڑھے، اس فاطمہ کا دروازہ جلایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ داستان ضرور تھی، کچھ نہ کچھ کہانی ضرور تھی کہ جو یہ ستم آل محمد کے اوپر ڈھائے گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید نے اہل بیت کی عصمت کو ثابت کیا ہے، اس حدیث سے عصمت ثابت ہوتی ہے، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن معصوم ہے کہ اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا، اہل بیت بھی معصوم ہیں، وہاں بھی باطل کا گزر نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مخاطب اس آیت کریمہ کے اندر کون ہے؟ صاحبان ایمان۔ توجہ فرمائیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ توجہ فرمائیے گا، اس آیے کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے اولی الامر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آئے اس میں کوئی قید ہے، کوئی شرط لگائی ہے؟ بیان کیا گیا ہے اس آیے کریمہ کے اندر کہ اہل بیت کی یا اولی الامر کی اطاعت کب کرو؟ جب وہ مسجد میں ہو تب اطاعت کرو، جب وہ امام ہو تب اطاعت کرو، جب وہ مسند حکومت پر ہو تب اطاعت کرو، جب وہ گھر میں ہو تب اطاعت کرو، جب وہ نماز کی حالت میں ہو تب اطاعت کرو۔ کوئی قید ہے؟ آپ کہیں گے نہیں قید نہیں ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی بات مانو، سنو، جو کہیں وہ کرو۔
رسول کی بات سنو، جو کہیں وہ کرو، اطاعت مطلق اطاعت. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. کوئی قید و شرط نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کہے گا وہی رسول کہے گا، جو رسول کہے گا وہی اولی الامر کہیں گے. اگر کوئی شرط ہوتی اس کے اندر بیان کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نہیں فلاں حالت میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بے چون و چرا ہر وقت اہل بیت کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا معصوم ہے، جیسے پیغمبر معصوم ہے، ویسے ہی عصمت اہل بیت بھی ہے. جیسے خدا غلطی کر سکتا ہے، خدا اشتباہ کر سکتا ہے، رسول اشتباہ کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں. البتہ مسلمانوں کی مانے تو کیا ہی ہے. عصمت مطلقہ کے قائل صرف شیعہ ہیں. یہ آپ کو بتا دیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. عصمت مطلقہ کے قائل صرف اور صرف شیعہ. ہر حال میں پیغمبر پیغمبر معصوم ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے. نہ غلطی ہو سکتی ہے، نہ اشتباہ ہو سکتا ہے، نہ بھول ہو سکتی ہے، نہ چوک ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں. معصوم مطلق. مسلمان نہیں مانتے ہیں ان کی. تو آپ تاریخ اٹھائیے تو پیغمبر نے ماشاءاللہ کیسے کیسے کام کیے ہیں. اس کے بعد آج آپ دیکھیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے. شیعہ توہین رسالت کر رہے ہیں. ہم نے توہین رسالت کی؟ ہم تو جیسا معصوم پیغمبر کو مانتے ہیں تم مانتے ہی نہیں ہو. ہم جس عصمت کے قائل پیغمبر کے ہیں تمہارے ہاں تو ویسی عصمت بھی نہیں پائی جاتی ہے. تم نے تو انبیاء کی اہانت کی. آپ دیکھیے ان کی کتابوں کے اندر صحیح ترین کتاب کیا لکھا ہے؟ توہین رسالت. کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرد نہیں ہے. جب یہ واقعہ مشہور ہو گیا، پورے بنی اسرائیل کے لوگوں کے زبان پر یہ واقعہ پھیل گیا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک چشمے پر نہانے کے لیے گئے، اور نہانے کے لیے انہوں نے اپنا سارا کپڑا اتار دیا، اور سارے کپڑا اتار کے ایک پتھر پہ رکھا اور سیدھے اس چشمے کے اندر گھس گئے. نہایا، غسل کیا، اس کے بعد باہر نکلے. اب جب باہر نکلے تو وہ پتھر ان کا کپڑا لے کے بھاگ رہا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے اس کے بھاگ رہے ہیں. لیکن بے غیرتی کا نمونہ دیکھیے، ایک نبی کو پیش کیا جا رہا ہے صحیح ترین کتاب کے اندر جو مسلمانوں کی ہے. اہانت، اسے اہانت رسالت نہیں کہیں گے. اس کے اوپر مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. ان کتابوں کے اوپر بین نہیں لگنا چاہیے کہ جو رسالت کی توہین کر رہی ہیں. اگر ہم نے صحابہ کی توہین کر دی تو ہم کافر ہو گئے، اور جو کتاب رسالت کی توہین پر توہین کیے جا رہی ہے وہ کتاب صحیح ترین قرآن کے بعد کتاب. آگے آگے بھاگ رہا ہے پتھر، پیچھے پیچھے. تو جناب موسیٰ بھی نعوذ باللہ اس روایت کے مطابق اتنے بے غیرت ہیں کہ دیکھ نہیں رہے ہم جنگل میں ہیں کہ آبادی میں ہیں. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ان کو پتھر پورے بنی اسرائیل میں لے کے دوڑا، یہاں تک کہ پورے بنی اسرائیل والوں نے یہ دیکھ لیا کہ نہیں موسیٰ مرد ہیں، تو وہ پتھر رک گیا. جناب موسیٰ نے اپنا کپڑا لیا اور پہنا. یہ توہین رسالت نہیں ہے، یہ توہین نبوت نہیں ہے. اس نبی کی توہین نہیں ہے کہ جسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے. قرآن نے کتنا ذکر کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب بھی جناب موسیٰ خدا سے گفتگو کرنا چاہتے تھے فوراً طور پر پہنچ جاتے تھے. یہ تو عہدہ کسی کو نہیں ملا. ساری آپ انبیاء کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، جناب موسیٰ جب چاہتے تھے طور پر پہنچ جاتے تو خدا سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے تھے. لیکن اور کوئی نبی آپ کو نہیں ملتا کہ جو جب چاہے وہ پروردگار عالم سے گفتگو کر سکے.
ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ عصمت مطلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت کرتی ہے. یعنی جو عصمت پیغمبر کی ہے سیم ٹو سیم وہی عصمت اولی الامر کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور جو تم میں سے صاحبان امر و اقتدار و حکومت ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اسے اللہ کی طرف پلٹا دو اور اس کے رسول کی طرف. توجہ فرمائیے گا. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو تو اس اختلاف کو رسول کی طرف پلٹاؤ، اللہ کی طرف پلٹاؤ یا اولی الامر کی طرف پلٹاؤ. لفظ اولی الامر کا اس میں نہیں آیا ہے. اطاعت کی جب بات ہوئی، توجہ فرمائیے گا، جب بات اطاعت کی ہوئی تو خدا کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اگر تم میں اختلاف ہو جائے کسی امر کے متعلق تو اپنے اس اختلاف کے حل کے لیے اللہ کے پاس جاؤ، رسول کے پاس جاؤ. خدایا اب تیری بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ تو نے اختلاف میں اولی الامر کی طرف رجوع کرنے کو کیوں نہیں کہا؟ عجب نہیں کہ پروردگار عالم آواز دے کہ یہی اولی الامر ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے سب اختلاف ہوگا. سب سے بڑا اختلاف آپ دیکھیے تاریخ کے اندر کون سا ہے؟ اسی اولی الامر کے متعلق ہے، اسی خلافت الہیہ کے متعلق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو کس کی طرف رجوع کرو؟ اللہ کی طرف، رسول کی طرف. تو نہ اللہ ہے کہ جس سے ہم رجوع کر سکیں، نہ رسول ہے کہ جس سے مراجعہ کر سکیں. تو اختلاف کو لے کے جائیں تو کہاں جائیں؟ بھائی رسول ہیں آج. آپ بتائیے اگر کوئی اختلاف پیش آیا اس امت میں تو انسان کہاں جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ جامعۃ الازہر جائے گا مصر؟ وہاں تو رسول نہیں ہے. عربستان سعودی جائے گا، وہاں بھی رسول نہیں ہے. رسول تو ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں. تو پھر انسان کو آسان طریقہ یہ ہے کہ معراج کر لے، شاید وہاں خدا مل جائے. اگر معراج ہو تو دیکھیں انسان کی قسمت کو تو معراج ہوا ہی کرتی ہے، اور خاص طور سے مسلمان کی قسمت کو کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہم اس نظریے کے اعتبار سے سوچیں کہ جو علماء اہل سنت کا ہے کہ نہ اللہ سے مراجعہ کا کوئی راستہ ہے، اللہ سے رجوع کا کوئی راستہ ہے، نہ پیغمبر کے پاس جانے کا کوئی راستہ ہے، ہم متحیر کھڑے جائیں تو کہاں جائیں؟ لیکن ہم متحیر نہیں ہوتے ہیں، مسلمان متحیر ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ خلافت راشدہ بھی ان کے یہاں ختم ہو چکی ہے. اب جائیں تو کہاں جائیں اختلاف لے کے؟ لیکن پیغمبر نے خود فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، جب تک قرآن باقی رہے گا، عطرت کی ایک فرد باقی رہے گی جو ہماری مشکلات کا بھی حل کرے گی، جو قیامت تک قرآن کی مفسر بھی رہے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اب دیکھیں یہی بات ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مراجعہ کدھر کریں، کس کے پاس جائیں؟ جب وہ شام کا رہنے والا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا مناظرہ کرنے کے لیے،
بہت دلچسپ مناظرہ ہے، امام کے پاس آیا اور بہت طویل مناظرہ ہے، ہمیں سب نہیں پڑھنا، بس خلاصہ کلام۔ امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ہشام بن حکم، دو صحابی ہیں اسی مناظرے کے اندر جن کا نام ہشام ہے، ایک ہشام بن سالم، ایک ہشام بن حکم۔ ہشام بن سالم بزرگ تھے، سن رسیدہ تھے، محسن تھے، لیکن ہشام بن حکم کی عمر اتنی تھی کہ ان کے چہرے کے اوپر بال بھی نہیں آئے تھے، ہلکے ہلکے، داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ اس وقت جب جناب ہشام بن حکم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو امام نے ان کے لیے بزرگوں کو ہٹایا، ہٹو، اپنے پہلو میں بٹھایا ہشام بن حکم کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک بزرگی معیار نہیں ہے، فضیلت معیار ہے، کمال معیار ہے۔ جس کے اندر بھی کمال پایا جاتا ہو مسند علم پہ آئے۔ یہ دیکھنے میں تو بظاہر بچہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے بچہ سمجھا۔ بات بچپنے اور جوانی کی نہیں ہوتی، کمال کس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بچہ تو بنی اسرائیل والوں نے بھی سمجھا تھا کہ جب جناب مریم لے کے آئیں، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ہم اس کے ساتھ گفتگو کیسے کریں؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بچہ بول پڑا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اگر قرآن نے کہا تو مسلمانوں نے مان لیا کہ ہاں وہ تھے، لیکن جب بات اہل بیت کی آئی تو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جناب ہشام بن حکم بھی امام کی خدمت میں آئے، امام نے کہا بسم اللہ۔ جب تک چاہنے والے امام کی دفاع کے لیے حاضر رہتے ہیں تب تک امام خاموش رہتا ہے۔ بسم اللہ۔ جناب ہشام بن حکم نے فوراً اس شخص سے سوال شروع کر دیا، یہ بتاؤ کہ اللہ اچھا کام بہتر کر سکتا ہے بندوں کے بنسبت، یا بندے اپنے لیے زیادہ اچھا کام کریں گے؟ سوچنے والی بات ہے، کون بہتر کام کرے گا، خدا یا بندہ؟ کہ آئندہ 50 سال بعد کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، یہ خدا بہتر جانتا ہے یا بندہ بہتر جانتا ہے؟ اس شامی نے کہا نہیں، خدا بہتر جانتا ہے۔ تو جو فرمائیے گا، اس شامی نے کہا کہ نہیں، خدا بہتر جانتا ہے۔ اب جب اس نے یہ اقرار کر لیا کہ خدا بہتر جانتا ہے تو انہوں نے اس سے ایک دوسرا سوال داغا، یہ بتاؤ جب کام خدا بہتر جانتا ہے تو خدا نے وہ کام کیا کیا جو بہتر تھا؟ اس نے کہا کہ اس نے بہتر کام یہ کیا کہ انسانوں کے لیے اپنی حجت قرار دی۔ انہوں نے پوچھا حجت کون ہے؟ اللہ کی بندوں کے اوپر۔ کہا کہ حجت رسول ہے۔ کہا کہ رسول اللہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کون حجت ہے؟ کہا کہ قرآن حجت ہے، سنت حجت ہے۔ کہا کہ اللہ نے حجت کو کیوں قرار دیا ہے؟ کہا تاکہ لوگوں کو اختلافات سے بچایا جا سکے۔ تو کہا کہ پیغمبر کے بعد لوگوں کے اندر اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اگر اختلاف نہیں ہے تو تم وہاں سے ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ توجہ فرمائیے گا، تم ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہے، سنت پیغمبر ہے، لیکن نہ سنت ہمارے اختلافات کو حل کر سکتی ہے، نہ قرآن اختلاف حل کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک کوئی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اختلافات کو حل بھی کرے، حجت خدا بھی ہو۔ اس نے سوچا کہ اب تو ہم پھنس گئے، تو اس نے کہا کہ یہی سوالات ہم آپ سے کرتے ہیں۔ یہاں تک وہ سیم سوالات کیے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ بتاؤ اب ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حجت خدا کون ہے؟ تو جو فرمائیے گا، اس نے کہا اب ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حجت خدا کون ہے؟
جناب ہشام نے فرمایا دور جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ شخصیت تشریف فرما، یہی حجت خدا ہے۔ کہا کہ اختلافات کے بارے میں اگر ہم معلوم کرنا چاہیں تو کس سے معلوم کریں؟ کہا پوچھ لو جو چاہتے ہو، اس لیے کہ کل اسے اقتدار و حکومت ملی تھی تو اس نے ممبر سے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، اسے تم لوگوں نے ممبر چھین لیا ہے تو یہاں بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ان کے یہاں فرق نہیں ہوتا ہے، یہ سب کے سب محمد ہوتے ہیں، یہ سب کے سب علی ہوتے ہیں، ان میں نہ کوئی بچہ ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، سب علم لدنی جانتے ہیں، سب لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بات یہی ہوتی ہے نا کہ انسان عقل و منطق کے اوپر پرکھے، عقل کیا کہتی ہے۔ سارے مسلمانوں نے مان لیا پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، آپ اپنی دکان کسی دوسرے کے حوالے کر کے نہیں جا سکتے ہیں، چھوڑ کے تو بات الگ ہے۔ 20 سال آپ نے محنت کر کے، 20 سال چھوڑ دیجیے، 2 سال آپ نے ایک دکان کھولی، ساری اپنی سمپتی لگا دی، پیسہ لگا دیا، مال لوٹا دیا، آپ کہیے کہ آپ مر رہے ہیں، کہنے لگے نہیں، شیعوں میں سے کوئی آئے گا اس دکان کو چلائے گا، جن سے آپ وصیت کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ بیوقوف ہو گیا ہے کیا؟ اتنی محنت کر کے آپ نے دکان اپنی سجائی اور کہہ کے جا رہے ہیں کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا دکان لے لے گا۔ آپ کو وصیت کرنا چاہیے کہ آپ کے دکان کا مالک کون ہے۔ ایک انسان مرتے وقت بغیر وصیت کے 2 سالہ دکان چھوڑ کے نہیں جاتا، کل شریعت پیغمبر بغیر وصی کے چھوڑ کے چلے گئے، بغیر خلیفہ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ یا اگر بدعقلی کی بات نہیں ہے تو یہ اسے ہم دوسرا کیا نام دیں، لیکن پھر بھی مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ شخصیت ہے کہ ان کے دروازے پر اگر خلقت آ جاتی تو نہ تنہا ہدایت پا جاتی، بلکہ اگر ان کی ولایت کو دنیا تسلیم کر دیتی تو خدا جہنم ہی نہ بناتا۔ آپ ہدایت کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ انسان گمراہ ہوتا، ولایت علی پر اگر ساری دنیا جمع ہو جاتی تو خدا جہنم ہی کو پیدا نہ کرتا۔ اور یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے، کوئی ہمارا جملہ آپ کا جملہ نہیں ہے، یہ انہی ذوات مقدسہ کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس دنیا کو بچھایا ہے۔ جو زمین بنائی یا آسمان بنائی، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم۔ تمہارے لیے اور تمہاری محبت میں پروردگار عالم نے یہ ساری دنیا کو خلق کیا۔ جب خدا ساری دنیا کو اہل بیت کی محبت میں خلق کر سکتا ہے تو کیا ہم بندے خدا ہونے کے بعد صرف اہل بیت کی محبت کا جو سوال پیغمبر نے کیا تھا اجر رسالت ادا نہیں کر سکتے؟ سوچنے والی بات ہے۔ میرے عزیزو، یہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے اسے پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے سو جاؤ۔ نجات یقینی ہے، ہدایت یقینی ہے، حوض کوثر تک یہ کشتی نجات تمہیں پہنچا دے گی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر کارواں رواں دواں ہے، سفر جاری ہے، اور جب کربلا کے قریب پہنچے تو جناب حر کا لشکر راستے میں ملا، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، اور نے کہا میں مامور ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کو روک لیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے اسرار بڑھا آگے بڑھنے کے لیے، ادھر حر روکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ موقع آیا کہ جب بات زیادہ بڑھی اور حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ دی، فرزند رسول ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ یہ جرأت تھی
کہ فاطمہ کے لال کے گھوڑے کی لگام پکڑ لینا۔ غضبناک ہو گئے فرزند رسول، فرمایا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اور جیسے یہ جملہ سنا اور نے فوراً گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ فرزند رسول، اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو یہ جملہ کہتا۔ میں کہوں گا شاید اسی ایک احترام فاطمہ نے حر کے مقدر کو سنوار دیا۔ کارواں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ زمین کربلا پر پہنچا۔ نہر کے کنارے خیمے نصب کیے گئے۔ ایک وہ وقت آیا کہ جن ہاتھوں نے خیموں کو نصب کیا تھا انہیں ہاتھوں نے خیام کی تنابیں کاٹ کر انہیں نہر سے دور کیا۔ شب عاشور آئی، حر خیمے کے اندر بے قرار ہیں، کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی خیمے سے باہر آتے ہیں، اپنے کانوں کو خیام حسینی کی طرف کرتے ہیں، سنتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے پوری رات بے قرار الاتش 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 کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، حر ساری رات سوئے نہیں، بے چینی کے عالم میں ہے۔ صبح ہوئی، اپنے غلام سے کہا کہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا، سیراب کر لیا، جاؤ اپنے گھوڑے کو سیراب کر لو۔ اپنے بیٹے سے فرمایا ذرا اپنے کانوں کو خیام حسینی کی طرف تو کرو۔ میرے لال کیا سن رہے ہو؟ کہا بابا سن رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ جناب حر فرماتے ہیں بیٹا تو ارادہ کیا ہے؟ بابا کیا مطلب؟ کہا میں حسین کے لشکر میں جانا چاہتا ہوں، میں حسین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج جو حسین کے بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں یہ میری وجہ سے ہے۔ میں نے انہیں یہاں گھیر کے لے آتا نہ حسین کے بچے پیاسے ہوتے۔ اور شرمندہ ہیں، جانا چاہتے ہیں لشکر حسین میں۔ اپنے بیٹے سے کہا میرے لال میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو تاکہ میں حسین سے آنکھیں نہ ملا سکوں، کہ یہی حر ہے کہ جس نے بچوں پہ پانی بند کیا۔ حر نے ہاتھوں کو بندھوایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے بیٹے کے ساتھ امام حسین کے لشکر کے قریب گئے۔ جا کے بیٹے نے کہا بابا حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا۔ اے میرے مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا۔ حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اے فرزند رسول، ارے آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، مجھے یقین اس وقت تک نہ ہوگا جب تک میں ان بچوں سے معافی نہ مانگ لوں، ان خواتین سے معافی نہ مانگ لوں کہ جو آج میری وجہ سے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، آیت اللہ اشتہاردی فرماتے ہیں کہ جب امام حسین نے حر کو معاف کر دیا، اجازت لیا خواتین سے معافی مانگنے کے لیے، خیموں کے درمیان میں خالی جگہ تھی، حر زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالتے تھے۔ اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت رسالت، ارے تمہارا گناہگار آیا ہے، معاف کر دینا۔ ارے میری وجہ سے بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے۔ بھئی آواز بلند ہونی تھی کہ خیام حسینی سے شور گریہ برپا ہوا۔ ارے عورتیں رو رہی ہے، حر واپس آ جا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حر واپس آئے۔ اے فاطمہ کے لال، سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں قربانی کے لیے مقتل میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں حر ارے تم تو ہمارے مہمان ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ مولا اچھا اگر مجھے اجازت نہیں دیتے تو میرے جوان فرزند کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین راضی نہیں ہو رہے، لیکن حر کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے کہ حسین نے اجازت دیا۔ حر کا جوان میدان کربلا میں آیا، دشمنوں سے جنگ کرنی شروع کی کہ ایک مرتبہ میدان سے آواز دی بابا ارے میرا سلام آخر قبول کریے۔ حر باپ کا جگر رکھتے تھے سینے میں، ارے جوان کی آواز سن کے تڑپ گئے، میدان کی طرف جانا چاہتے تھے کہ حسین نے بازو پکڑ لیا۔ حر ارے کوئی بول
میت پہ نہیں جاتا. ارے تڑپتا کیسے دیکھو گے؟ ارے مولا آج آپ نے حر کو تو ابھی روک لیا، لیکن جب علی اکبر آواز دیں گے ارے کون جائے گا مقتل میں، کون میت کو اٹھائے گا؟ ارے بوڑھے ہاتھوں پر جوان کی میت ہوگی، آواز دے رہے ہوں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ. ارے بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں ہوتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگار علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اس مجلس عزا کا واسطہ، اس فرش عزا سید الشہداء کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما. ہم سب کا خاتمہ ولایت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کر. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم جگہ کرو ظاہر زمانے وہ زمین مولا زمانے والوں جس جگہ کرو زمانے والوں کر چکے ہیں جو رات کوئی ان سے پوچھے. کر چکے ہیں جو رات کوئی ان سے پوچھے. کربلا بولد کا نقشہ ہے زمانے والوں جس جگہ زمانے والوں خون سرور کا یہ جاز ہے خالق کی قسم. خون سرور کا یہ جاز ہے خالق کی قسم. آج اسلام جو زندہ ہے زمانے والوں جس جگہ روزہ ہے زمانے والوں کوئی وارث نہیں ماتل میں حرام لوٹے ہیں. کوئی وارث ماتل میں حرم لوٹتے ہیں. اور جلتا ہوا خیمہ ہے زمانے والوں جس جگہ کرو ہے زمانے والوں. پیاس کی آگ سے بچوں کے جگر جلتے ہیں. پیاس کی آگ سے بچوں کے جگر جلتے ہیں. یہ بھلا کس کا کلے
جائے زمانے والوں جس جگہ شاہ کرو ہے زمانے والوں وہ بھلا سر معصوم کو پانی دیں گے وہ بھلا سر معصوم کو پانی دیں گے ان کا پتھر ٹک لے جائے زمانے والوں جس جگہ زمانے والوں اپنے معصوم کی گردن سوج کھینچے ناوا اپنے معصوم کی گردن سے جو کھینچے ناوا ایسا ثابت کہیں دیکھا ہے زمانے والوں جس جگہ کا زمانے والوں یا حسین 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 ہائے علمدار 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 کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا نہیں جاتا تیراک سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا نکالا نہیں جاتا نکالا نہیں جاتا امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار زینب نے تیری آنسو پہ چھوڑا تھا مدینہ چھوڑا تھا مدینہ چھوڑا تھا مدینہ میں کیسے بتاؤں اسے ستائے سکینہ ستائے سکینہ ستائے سکینہ مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو مسجد سے علی کو مسجد سے علی کو اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو خیمے میں جری کو خیمے میں جری کو اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر ٹکڑے ہیں بدن آنکھ میں پیوست ہوا تیر ارے کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار آتی ہے صدا لوٹ لو ناموں سے
نبی کو ناموس نبی کو ناموس نبی کو آتی ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو ناموس نبی کو ناموس نبی کو اب مارنا آسا ہے حسین ابن علی کو حسین ابن علی کو حسین ابن علی کو مرنے پہ تیرے جشن مناتے ہیں ستمگار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار اکبر ہمیں مشکل سے بہت لائے ہیں بھائی لائے ہیں بھائی لائے ہیں بھائی میدان میں گرتے ہوئے ہم آئے ہیں بھائی ہم آئے ہیں بھائی ہم آئے ہیں بھائی آ کے تو ذرا کھولو میرے مول سو غم خوار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا بتلاتا ہوں بھیا بتلاتا ہوں بھیا جب بھی کوئی معصوم کے مارے گا تماچا مارے گا تماچا مارے گا تماچا رو رو کے پکارے گی سکینہ تمہیں ہر بار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار تھا میر تکلم یہی شبیر کا نوحہ یہی شبیر کا نوحہ یہی شبیر کا نوحہ جاتے ہوئے پورا کرو ارمان ہمارا ارمان ہمارا